أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيضت له الدنيا بحذافيرها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات علماء کرام، کارکنان اسلامی دعویٰ سینٹر ہدایہ خبر پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، معزز سامعین، آج بتاریخ 13 دسمبر بروز جمعہ بعد صلاۃ عشاء یہ اجلاس ہم سب کے مربی، مشفق، محسن، فضیلت الشیخ محمد منیر قمر صاحب کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے. میرے لیے اس پروگرام میں بحیثیت مقرر محاضر شرکت سعادت اور شرف کی بات ہے. آج کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، اسلام میں امن و سلامتی کی اہمیت. یہ عنوان بہت ہی اہم ہے اور وقت کی ضرورت بھی. اور اس موضوع کی اہمیت اس اعتبار سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ عالمی سطح پر آج امن و امن کا فقدان ہے، جسے ہم سب جانتے ہیں. ایک طرف دہشت گردی لعنت اور ناسور بن چکی ہے،
انسانی جسم لہو لہان ہے، اور دوسری طرف اسلام دشمن طاقتیں سازشوں کے ذریعہ، شرارتوں کے ذریعہ اسلام دشمنی میں اہل مغرب اور ان کے جو ہواری مواری ہیں، ان کے جو چیلے چپاٹے ہیں، بالخصوص میڈیا اسلامی دہشت گردی کا نام لے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا کے کونے میں کہیں بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے اس کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ انصاف کی نگاہ سے اگر یہ دیکھا جائے تو بذات خود ان کا یہ رویہ، ان کا یہ عمل دہشت گردی سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا دین جس دین کے اندر راستے سے روڑا ہٹانے پر اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے، جس دین کے اندر انسان نہیں حیوانوں کے ساتھ رحمت و شفقت کی بات کہی گئی ہے۔ اگر کسی بلی کو تڑپا کر کے کسی نے مار ڈالا تو اسے جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، اور کسی پیاسے کتے کو اگر کسی نے، جسم کا دھندا کرنے والی کیوں نہ تھی عورت، لیکن اس نے اس کے جان کو بچانے کی کوشش کی تو اسے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ جس دین میں گالی گلوچ کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا تاکہ معاشرے کے معاملات خراب نہ ہوں، ہر کسی کی رعایت کی گئی، اس دین کے ماننے والے کو اس دین پر دہشت گردی کا الزام، میرے بھائی اور دوستو، یہ حیرت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ضرورت تھی اس موضوع کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ حسین مجلس اسی مقصد کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں موضوع کو کما حق ہو وضاحت کرنے کی توفیق بخشے، اور اس پروگرام کو خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ دینی بھائیوں، امن کیا ہے؟ امن عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ڈکشنری کے اعتبار سے اس لفظ کا معنی ہوتا ہے چین کے، سکون کے، سلامتی کے، شانتی کے، پیس کے، اور امن کی ضد ہے جنگ، خوف، فساد، انارکی۔ امن کے تعلق سے قرآن مجید میں تقریباً 48 مقامات پر آیتیں آئی ہوئی ہیں جو امن کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں، اور فساد کی قباحت کو بیان کرنے کے تعلق سے اس سے بھی زیادہ آیتیں، تقریباً 50 آیتیں ملتی ہیں۔ ان آیتوں کو اگر بنظر غائر پڑھ لیا جائے، مطالعہ کر لیا جائے، تو ان آیتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ اسلام ایک امن پسند، انسانیت کا احترام کرنے والا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات امن و شانتی، صلح و آشتی اور رواداری، مذہبی رواداری اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اسلام نفرت کا نہیں، محبت کا، مذہبی رواداری کا دین ہے۔ اسلام صرف اپنے ماننے والوں کو امن و سکون سے رہنے ہی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ وہ امن و شانتی کے پیغامبر بنے، وہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، ایک دوسروں کے ساتھ بقائے باہمی کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے پڑوسی کا خیال رکھیں، کسی کے ساتھ ادنا بھی زیادتی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس مذہب میں امن و شانتی کی کتنی اہمیت ہے کہ اس مذہب کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی اس مذہب کا نام ہی رکھتا ہے اسلام، جس کے معنی ہی میں ہے سلامتی۔
شانتی، پیس. اور جس نے مذہب کو نازل کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی، اس کی ذات اعلیٰ صفات سے متصف ہے، اور انہی صفات میں سے السلام بھی ہے، یعنی سلامتی کو دینے والا. قانون اور دستور کی سب سے آخری کتاب ہے قرآن مجید، اس کو پڑھیں. شروعات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کر لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کی جو مثالیں قائم کی ہیں، وہ اسلام کے امن پسند ہونے کی واضح دلیل ہے. اس مذہب کا ماننے والا مسلمان اور مومن کہلایا جاتا ہے، اور دونوں کے معنی میں بھی امن و سلامتی کا شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مذہب کے خمیر ہی میں امن و سلامتی ہے، امن و شانتی پائی جاتی ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو جس جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا ایک نام دارالسلام ہے، جہاں کسی کو کسی کے اپنے جان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا، نہ اور کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا. نبی رحمت کو جو انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، قرآن مجید نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خطاب عطا فرمایا. میرے بھائی اور دوستو، ایسے مذہب کے اندر، ایسے دین کے اندر دہشت گردی کی، فتنوں و فساد کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی کتنی تعریف فرمائی ہے. اس سے پہلے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان کا گہوارہ قرار دیا. اگر کوئی شخص مکہ میں داخل ہو جائے تو انسان نہیں، جانور کو بھی امن و امان، سلامتی مل جاتی ہے. امن کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن گاہ بنا دیا اور ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے؟ کیا وہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے جو نعمت انہیں دی امن و امان سلامتی کی، اس کا انکار کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ امن کی نعمت کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کے بعد، وحشت کے بعد انہیں امن و سکون دیا ہے. اس عطائے الہی پر، اس نعمت پر انہیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں. تو امن بہت بڑی دولت ہے، امن بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وعلى اموالهم. کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان درازیوں سے دوسرا شخص محفوظ رہے، جس کے ہاتھ کے نقصان سے اس کا پڑوسی مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے. ایک مسلمان فسادی ہو، امن پسند معاشرے کے اندر فساد پھیلائے، فتنہ پھیلائے، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو، وہ قتل و غارت گری عام کرے، ایسا ایک شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. جی ہاں، ایک مسلمان کا کام یہ نہیں کہ وہ انسانی بم بن کر کے مسجدوں میں پھٹ جائے، چوراہوں پر پھٹ جائے اور وہ انسانی جان کو، انسانی کو پریشان کر دے اور خون میں لہو لہان کر دے. ایک مسلمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی زبان کی تلخی سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور ایمان اور مومن تو اس سے اوپر کی چیز ہے. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمَنَهُ النَّاسُ
علی دمائہم وعلی اموالہم، کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال کے بارے میں اور اپنے جانوں کے بارے میں کوئی خوف جن کو لاحق نہ ہو۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ سے دہشت کسی کو ہو، آپ سے کسی کو خوف ہو آپ کے کسی عمل کے ذریعہ یا آپ کے ایمان کے منافی چیز۔ میرے بھائی اور دوستوں، امن کتنی بڑی نعمت ہے اور امن کتنی بڑی ضرورت ہے۔ جتنی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے امن کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ امن انسان نہیں جانور کی بھی ضرورت ہے۔ امن ایک صحت مند انسان کی ضرورت ہے۔ امن ایک بیمار انسان کی ضرورت ہے۔ امن ایک بچے کی بھی ضرورت ہے۔ امن ایک عورت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر سماج اور معاشرے سے امن اٹھ جائے تو جتنی بھی خوشحالی ہو وہ خوشحالی آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی طرف توجہ دیا۔ معاشرہ پرامن رہے، لوگ امن و سلامتی کے ساتھ جئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اور یہ نچوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش ہے کہ معاشرے میں کسی طرح کا اس طرح کا کوئی فساد نہ پھوٹے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امن کی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ نے جن نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے ان میں آپ دیکھیں گے تو ان نبیوں نے امن کی دعا پہلے کی ہے اور ترقی کی بات بعد میں کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر کے لوگوں کو پھلوں کی روزی دے۔ اس لیے کہ امن ہوگا تو زندگی میں سکون ہوگا، امن ہوگا تو انسان درخت کے نیچے بھی سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر امن نہ ہو تو کروڑوں رکھ کر کے بھی، محلات میں رہ کر کے بھی انسان کو سکون زندگی میں میسر نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام امن کی دعا پہلے مانگتے ہیں اور ترقی اور خوشحالی کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ تاریخ کو آپ پڑھیے، دنیا میں جس بھی ملک نے ترقی کی ہے، جس بھی سماج نے ترقی کی ہے، انہوں نے پہلے امن پر زور دیا ہے، اس لیے کہ امن کے بغیر کسی بھی سماج کے اندر ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ وہ ترقی، وہ کامیابی جو انسان کی جان اور مال جہاں آبرو محفوظ نہ ہو وہ مال کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور کسی شخص نے، کہنے والے نے کہا ہے کہ الامن اہنا عیش والعدل اقوی جیش، کہ امن ہو تو عیش کی زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اگر طاقت چاہتے ہیں، طاقتور فوج چاہتے ہیں تو آپ کو سماج میں، معاشرے میں آپ کو انصاف کو کیا کرنا ہوگا، برتنا ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو امن و امان قائم رہے، سماج میں، معاشرے میں ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ اپنی امت کو بھی دعا کی تعلیم دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد دعا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر احلہ علینا بالامن والایمان، امن اور ایمان، یعنی یہ چاند ہمارے لیے امن کی بشارت لے کر کے آئے، ہم ایمان پر قائم رہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہو رہی ہے، آپ ہر مہینہ چاند دیکھ کر کے دعا کر رہے ہیں کہ وہ مہینہ سکون سے گزر جائے، امن و شانتی کے ساتھ کیا ہو جائے، گزر جائے۔ سوال اس بات کا ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال اٹھنا فطری بات ہے کہ آخر دین اسلام امن و امان پر، امن و شانتی پر، امن و سلامتی پر اس قدر زور کیوں دیتا ہے؟ اپنے ماننے والوں کو فتنوں و فساد سے دور رہنے کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ قتل و خورزی سے بچنے کی تعلیم کیوں دیتا ہے؟ آخر دین اسلام اتنا زیادہ اہمیت امن کو کیوں دے رہا ہے؟ دراصل دین اسلام نے انسانی جان کی بڑی قیمت بتائی ہے، اور انسانی جان کی قیمت دین اسلام میں ہے، اور امن و اگر امان فوت ہو جائے، امن و امن کا فقدان ہو جائے تو اس کی سب سے پہلی ضرب کہاں پڑتی ہے؟ انسانی جان پر پڑتی ہے۔
دین اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ ایک انسانی جان کی قیمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِدُونِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر کسی نے ایک بھی جان کو ناحق خون بہایا تو اس نے انسانوں کا خون کر دیا، انسانیت کا خون کر دیا۔ دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جو لوگ اسلام پر دہشت گردی کا الزام عائد کرتے ہیں اور اسلامی دہشت گردی کا ہنگامہ مچاتے ہیں، وہ سامنے آئیں اور دیکھیں اسلام کی تعلیمات کو، دنیا کا کون سا وہ مذہب ہے جو ایک انسان کے قتل کو انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دے رہا ہے اور ایمان کی صفت میں سے یہ بات بتا رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق مارنے کے لیے، اس کا خون بہانے کے لیے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کے لیے تیار ہے، اور کوئی شخص آ جائے سامنے اور وہ اس کو روکے تو یہ اس کی ایمان کی دلیل ہے، اور ایسا سخت انسانیت کو زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان کا خون ناحق بہہ جائے، اسلام میں یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے۔ انسانی جان کی کتنی قیمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے جان کی قیمت کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، دنیا کی نعمتیں فنا ہو جائیں، زائل ہو جائیں، یہ اللہ کی نگاہ میں کم ہے بمقابل اس کے کہ ایک مسلمان کا خون ناحق بہا دیا جائے۔ قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کہ ایک مومن کا قتل ہو جانا بلا وجہ، بلا سبب، ناحق ایک مومن کا خون بہا دیا جائے، اللہ کی نگاہ میں دنیا کی نعمتیں انقا ہو جائیں۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی نعمتوں کی قیمت کم ہے بمقابل اس کے کہ ایک انسان کا خون ناحق بہا دیا جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دین اسلام انسانی جان کی قیمت بتاتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں فساد پھیلائے، فتنے کا باعث بنے، اور پھر ایسا ماحول وہاں کریٹ ہو جائے جہاں نہ کسی کی جان محفوظ ہو، نہ کسی کی مال محفوظ ہو، نہ کسی کی آبرو محفوظ ہو، اور آنکھوں کے سامنے نشیمن جلائے جائیں اور اسی کی روشنی میں ڈاکے ڈالے جائیں، افراتفری کا ماحول ہو، انارکیت ہو، لاقانونیت ہو۔ اسلام اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک انسان کو مارا، بلکہ ایک انسان کو مارنے میں دنیا کے سارے لوگ شریک ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ میں اٹھا کر کے کیا کر دے گا؟ ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں جو انسان کے لیے مہلکات میں سے ہیں، ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ذکر کی کہ کسی انسان کا ناحق کیا بہا دیا جائے؟ خون بہا دیا جائے۔ تو انسان کے خون کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کا گھر بڑی عظمت والا ہے، لیکن وہ بھی دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کا ڈھا دیا جانا اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت کا حامل نہیں جتنا اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا ناحق خون کیا کر دیا جائے؟ بہا دیا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اتنے واضح نصوص ہونے کے باوجود بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو مسلقی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، لسانی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، گروہی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، سیاسی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، اور پھر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے کرسیوں کو بچانے کے لیے، اور نامعلوم کیا کیا تماشے کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے خلاف اشاعہ، پروپیگنڈا، نامعلوم کیا کیا فتنے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام نہ صرف یہ کہ امن و امان کی بحالی کی تعلیم دیتا ہے، امن و امان قائم کرنے پر زور دیتا ہے، امن و امان کو جو چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سے بھی دین اسلام روکتا ہے۔ جی ہاں، ایک مومن کے لیے یہ درست نہیں کہ کسی طریقے سے وہ فتنے کا باعث بنے،
فتنہ پھیلانا، فساد پھیلانا، انارکیت کو پھیلانا، ماحول کو، پرامن ماحول کو خراب کرنا اور دنگائی ماحول بنا دینا، ایسا انسان فتنہ پرور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ پھیلانا ایک انسان کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ قتل کی کھیتی، قتل و خونریزی کی کھیتی جو ہے فتنہ و فساد سے سیراب ہوتی ہے۔ جب فتنہ بھڑکتا ہے تو پھر ایک جان نہیں، پتہ نہیں کتنی جانیں جو ہے کیا ہو جاتی ہیں، ضائع چلی جاتی ہیں، اور انسانوں کا خون ناحق بہہ جاتا ہے۔ تو دین اسلام نہ صرف یہ کہ کسی انسان کو قتل کرنے سے روکتا ہے، بلکہ ایک دین اسلام پروپیگنڈا کرنے کو، فتنہ پھیلانے کو، اور اس طرح سے کسی کے خلاف ماحول بنانے کو، اس کو بھی روکتا ہے تاکہ امن و امان کی فضا کو مقدر نہ کیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، دین اسلام اپنے ماننے والوں کے تئیں نہیں، دین اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ملک میں، اپنے سماج میں اگر کوئی شخص آیا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، وہ ذمی ہے، وہ معاہد ہے، وہ آیا ہے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، وہ روزی روٹی کما رہا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یجد رائحۃ الجنہ، اگر کسی نے کسی شخص کو، حکومت نے کسی کو پناہ دے رکھا ہے، بلایا ہے اپنے کسی مقصد کے لیے، حکومتی اداروں نے اقامہ دے رکھا ہے کام کرنے کے لیے، معاہد ہے، معاہدہ کر کے وہ ذمی ہے، وہاں رہ رہا ہے، آپ نے اس کو مارا، اس کو ستایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اس بنیاد پر کسی انسان کا خون بہا دیا کہ وہ غیر مسلم ہے لیکن وہ معاہد تھا، وہ ذمی تھا، وہ ایگریمنٹ کے ساتھ کسی اسلامی ملک میں رہ رہا تھا، یہ اسلامی ملک کی، اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے جان و مال کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یجد رائحۃ الجنہ، اگر کسی نے کسی ذمی کو قتل کیا، کسی معاہد کو قتل کیا تو وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، جنت کی اسے خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے اسی کو اسلام نام رکھ دیا ہے، اپنے اپنے مقاصد کے لیے فتنہ پھیلایا جائے اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں کی جائیں۔ ایسے لوگ اگر کوئی کسی غلط قسم کی حرکت کے شکار ہوتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اسلام اس سے بری ہے، اسلام کا دامن اس سے بری ہے، ایسے لوگ اسلام کو نہیں جانتے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے بہکاوے میں آ کر کے، کسی کے پھسلانے میں آ کر کے، اور کسی طرح سے وہ اس طرح سے غلط راستے پر چل پڑا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوگا اور اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو قتل کرنے، کسی معاہد کو قتل کرنے کی اجازت تو چھوڑیے، اس کے ساتھ کچھ بھی زیادتی ہو اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه بدون حقه بدون طیب نفسه فانا حجیجه یوم القیامہ، اگر کوئی شخص آیا ہے کام کرنے کے لیے، پرمٹ ہے اس کے پاس، معاہدہ کر رکھا ہے، ایگریمنٹ کر رکھا ہے، اس کے ساتھ اس ناطے زیادتی ہو رہی ہے کمپنی میں، اس کے کمپنی کا ساتھی، اس کا مالک، اس کا باس یا اس کے اوپر فورمین رہنے والا دین اور دھرم کی بنیاد پر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، منمانی کرتا ہے، تفریق کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو اس کی طاقت اور اس کی جو جسمانی قوت ہے اس سے زیادہ اس کو تکلیف دیتا ہے، کام دیتا ہے، باہر دیتا ہے تاکہ وہ تھک جائے اور تھک ہار کر کے پیچھے ہٹ جائے، کام چھوڑ کر کے بھاگ جائے، کسی طریقے سے بھی اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فانا حجیجہ یوم القیامہ، دن قیامت اس کا جھگڑا، اس کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر اسلام کی ان تعلیمات کو دیکھا جائے تو کون وہ شخص ہے جو کہے گا کہ اسلام دہشت گردی کی، نفرت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جو ہے رواداری کی نہیں، کشادگی کی نہیں، انسانی احترام کا نہیں، بلکہ انسانوں کو مارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دین اسلام نے ہر ان راستوں کو بند کیا جس سے فتنہ و فساد کا دروازہ پھوٹ سکتا ہے، انسانی جان کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، خون بہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ،
اے لوگوں زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو، اللہ تعالیٰ فسادی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے آج کچھ لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ فیس بک پر بیٹھ کر کے، الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر کے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے، کسی شخص کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور وہ ایک خاص نظریے کے تحت وہ کام انجام دے رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دین کا سب سے بڑا کام انجام دے رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کاموں سے روکا ہے اور ایک انسان کو فساد پھیلانے سے کیا کیا ہے؟ باز رہنے کی تاکید کی ہے۔ ایک مسلمان فسادی ہو، ایک مسلمان معاشرے کے امن کو غارت کرے، پرامن پرسکون ماحول معاشرہ ہو جہاں لوگ رہ رہے ہوں اور وہاں حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرے، ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرے۔ قتل کرنا، کسی کو مار ڈالنا، کسی کی عزت پر ڈانکے مار دینا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اسلام اتنی کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، کتنے کی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے زبان کی سختی سے محفوظ نہ ہو۔ آپ پڑوسی کے ناک میں دم کر ڈالیں، آپ پڑوسی کو سکون سے جینے نہ دیں۔ آپ کا پڑوسی ہندو ہے کہ مسلمان ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا آپ کے اوپر کیا بنتا ہے؟ حق بنتا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ لوگوں نے اسلام کو اپنے طور پر سمجھا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی وہ ذمہ دار، اسلام بدنام نہیں ہوگا، وہ خود اس شخص کا عمل ہے، وہ اس کی غلطی ہے، لیکن وہ ایسے کام کر کے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو واقعی معنی میں کہیں نہ کہیں اسلام کو صحیح معنی میں نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی سے اپنے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو ہمیشہ بروئے کار لانے کی تعلیم دی۔ کسی کے ساتھ ادنا زیادتی ہو جائے، کسی کے ساتھ ادنا کوئی تکلیف ہو جائے، اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا، یہ جائے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہیں یہ بات اکسائے نہ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر اکسائے نہ کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کر پاؤ۔ انصاف مسلمان کو بہرحال رکھنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے اس کے سامنے، پڑوسی اس کا، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، کسی برادری کا ہے، کسی مذہب کا ہے، آپ کو اس بات کی اجازت قطعاً نہیں ہے کہ آپ دشمنی میں اس کے ساتھ انصاف نہ کر پائیں۔ انصاف کو تقوی کے قریب بتا رہا اسلام۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف کو بروئے کار لاؤ، اور اگر انصاف نہیں کرو گے تو سماج میں جو ہے انارکی پھیلے گی، بدامنی پھیلے گی، اور ظلم و زیادتی کا بازار ہوگا، پھر قتل و غارت گری تک نتیجہ پہنچے گا، اور فساد پھوٹے گا، اور مختلف مسائل پیدا ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں امن و امان کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے نبوت کے ملنے کے بعد، لیکن نبوت سے پہلے کی زندگی کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اگر آپ نبوت سے پہلے کریں گے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو امن و امان عزیز تھا۔ مکہ کا ماحول جہاں پر ظلم و زیادتی کرنا کوئی عام سی بات تھی، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائل کو ملا کر کے ایک کمیٹی بنائی، جس کمیٹی کو تاریخ نے حلف الفضول کے نام دیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی کمزور کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی مسافر لوٹ نہ لیا جائے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ ہم کمزوروں کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔
آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے امن و امان کی بحالی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو جب نبوت و رسالت کا پیغام مل گیا، تاج مل گیا، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، آپ کو تو رحمت للعالمین کا خطاب مل گیا، آپ نے تو انسان نہیں جانوروں کو بھی کہا کہ چھری کو تیز کر لو تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ نے جنگ کے میدانوں میں بھی لاشوں کو مسرع کرنے سے روک دیا۔ اس مذہب میں دہشت گردی کی، انسانی بم بن کر کے پھٹ جانے کی اجازت۔ ایک انسان دوا لانے گیا ہے، ایک انسان اپنے ماں کو کے علاج کے لیے گیا ہوا، بعد میں خاک و خون میں تڑپتی ہوئی اس کے لاش اس کے گھر آتی ہے۔ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اسلام اس طرح کی اجازت، کبھی بھی امن معاشرے کا غارت کیا جائے، سلامتی کو بھنگ کر دیا جائے، شانتی کو توڑ دیا جائے، اس کی اجازت اسلام کبھی نہیں دیتا۔ دین اسلام ہمیشہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ایک مسلمان جہاں کہیں رہ رہا ہے، وہاں کے جو قوانین ہیں، اس ملک کے جو ضوابط اور دستور ہیں، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کرے، ایک اچھا پڑوسی بننے کی کوشش کرے، ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے، اور ان تمام قوانین کو مانے تسلیم کرے جو اس کے اسلامی قانون الہی سے ٹکراؤ نہ رہے ہوں۔ ایک انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، انارکسٹ ہو جائے، انارکی پھیلائے اور مظاہرے اور جلوس نکال کر کے حکومتی عملات کو تباہ کرے، قانونی اداروں کو بھنگ کرنے کی کوشش کرے، اور وی آئی پی انداز سے کہ ہر چیز ہم توڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرے۔ ایک مسلمان قانون کا احترام کر کے بڑا بنتا ہے، قانون کو توڑ کر کے ایک مسلمان بڑا نہیں بنتا ہے۔ یاد رکھیں، قانون اگر نہیں ہے تو نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی، نہ کسی کا مال محفوظ رہے گا، اور نہ کسی کی آبرو محفوظ رہے گی۔ اسی لیے دین اسلام ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے کہ قانون کو کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان کو انصاف حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب انسان قانون کو توڑ دیتا ہے، قانون سے آگے بڑھتا ہے، تو پھر وہ پگڈنڈیوں پر چلا جاتا ہے، اور وہ پھر فساد کا کیا ہو جاتا ہے؟ باعث ہو جاتا ہے، اور معاشرے کے لیے وہ ناسور بن جاتا ہے، اور پھر وہ رشتہ ہوا زخم بن جاتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسلام کا کام کیے جا رہا ہوں، لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے مترادف کام کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اسلام سے پہلے آپ حلف الفضول کی بنیاد ڈال رہے ہیں، آپ کمیٹی کی تشکیل دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو، سماج کو انصاف مل سکے، لوگوں کو حقوق مل سکیں۔ اور یاد رکھیں، ہمیشہ اسلام اس بات پر ابھارتا ہے کہ عدل و مساوات کیا جائے تاکہ انصاف کو بروئے کار لایا جائے، اس لیے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا اس معاشرے میں فساد پھیلنا اور فساد کا پھوٹنا یقینی بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا گیا، آپ کو تاج نبوت و رسالت مل گئی، تو لوگ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، آپ کے پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی رکھی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف میں آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی انتقام کسی سے لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کہا کہ جا کر کے بم بن کر کے پھٹ کر کے ان لوگوں سے بدلہ لے لو؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ صبر کو ہتھیار بناتے ہیں، آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ شہر کا امن غارت نہ ہونے پائے، اس لیے کہ شہر کا امن اور سکون اگر غارت ہو گیا، وہاں کی سلامتی چلی گئی، تو پھر انسانی جانوں پر حملہ ہر شخص اپنے اعتبار سے کرنے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ سرفراہ انسان آزاد ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کی تعلیم دی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کے درمیان صلح کی کوشش پیدا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ تیار کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا معاہدہ جو اس مقصد کے لیے ترتیب دیا جا رہا ہے کہ تاکہ
لڑنے بھیڑنے والی قومیں آپس میں شرائط کے ساتھ دنگوں و فساد سے رک جائیں اور کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ کی حیثیت ایک اسلامی فرما روا کی کم تھی، غیروں کی نگاہ میں آپ ایک اخلاق کے مربی کے ناحیے سے زیادہ جانے جاتے تھے۔ مدینہ الرسول میں یہودی بستے تھے، غیر قومیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کی عبادت گاہ کو ڈھانے کی اجازت نہیں دی۔ بقائے باہمی کی اجازت سب کو تھی کہ اپنے دائرے میں رہتے رہتے رہ کر کے ہر شخص اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کے آس پاس کی بستیوں کے پاس بھی جا کر کے پوری کوشش کی تاکہ امن کے ماحول کو، سازگار ماحول کو کیا کیا جا سکے، پیدا کیا جا سکے۔ یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ میرے بھائیو، اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا باقاعدہ کہ کسی شخص کے ساتھ کسی بھی طرح سے مذہبی زیادتی نہ کی جائے، بلکہ ہر شخص کو مذہبی آزادی تھی کہ وہ ناقوس بجائے گا، اپنا نرسنگھا بجائے گا اور اپنے دین پر اپنے حساب سے چلنے کی کوشش کرے گا۔ اسلام نے صاف لفظوں میں کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ایک صحابی جب آ کر کے اللہ کے رسول سے کہے کہ اللہ کے رسول ہمارے بچے ہیں، کہیے تو میں ان کو لے آؤں، دباؤ ڈالوں، ان کو مسلمان بنا لوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو کلاشن کوف کی گولیوں کے ذریعہ انسان کا عقیدہ بدل دیا جائے، اس کا مسلک بدل دیا جائے اور اس کی سوچ بدل دی جائے، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اسلام کی سوچ نہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں رخصت ہوئے تھے۔ آپ نے ان گلیوں کو چھوڑا تھا جہاں پر آپ کا بچپنا گزرا تھا۔ ظالموں نے آپ کو ستایا تھا، آپ پر ایمان لانے والوں کے سینوں پر بیٹھ کر کے اسلام سے انصرافیت کی بھیکیں مانگی تھیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ننگا کر کے شرمگاہ میں برچھی مار کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے انتقام لیا۔ آج مکہ والے آپ کے رحم و کرم پر تھے۔ آج وہ لوگ جو زہر میں بجھا کر کے تلواریں لے کر کے اللہ کے رسول کو خون کرنے کے لیے آئے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو انگاروں پر لٹا کر کے جسم کی چربیوں سے وہ انگاروں کو بجھا ڈالا تھا، آج سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقامی کارروائی کسی سے نہیں کی، بلکہ ایک مربی، ایک اخلاق کے سب سے بڑے پیغامبر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے اعلان کیا کہ جو لڑتا ہوا پایا جائے گا اسے پکڑا جائے گا، اسے مارا جائے گا، لیکن جو ہتھیار ڈال دیتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ اسلام کی دعوت کو، توحید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ وہاں ابن منبہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دین کا دشمن ڈر کے مارے چلا گیا جدہ، وہاں سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے یہ سوچ رہا تھا کہ جا کر کے کود کر کے اسی میں ڈوب کر کے اپنی جان دوں، لیکن اس کا دوست اس کو منع کر کے لاتا ہے اور کہتا ہے چل، وہ نبی اس کا سینہ بڑا کشادہ ہوا اخلاق کا معلم ہے، اس کے ہاں تیرے لیے بھی رحم و کرم کے ہاں جگہ مل جائے گی۔ آج ہند بنت عتبہ بھی جو جگر خار ام رسول ہیں، انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم میں جگہ مل جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسلام کا علمبردار، اسلام کا مبلغ، اسلام کے ہادی جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی پوری زندگی عفو و درگزر سے عبارت ہے۔ آپ نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں الا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ تعرض نہ کرے۔ یہ جیسے یہ شہر حرام ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے،
उसी तरह ये चीज़ें भी क्या हैं, हराम है। एक मुसलमान दूसरे की इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ करे, दूसरे का खून बहा दे, दूसरे का माल लूट ले, और वो भी इस्लाम के नाम पर, और वो भी फलान के नाम पर। मेरे भाई और दोस्तों, इस्लाम इस किस्म की हरकतों से बरी है। इस्लाम का दामन इन तमाम चीज़ों से बरी है। इस्लाम अमन का पैगाम्बर है। इस्लाम अमन का सबसे बड़ा दाई मजहब है। इस्लाम शांति का दर्स देता है। इस्लाम अमन व अमान की तालीम देता है और हर मुमकिन इंसानी जान की और माल की इज्जत व आबरू की हिफाजत की तालीम देता है। मैंने आपसे कहा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई और हो, मजहबी आज़ादी हर किसी को दी जाती है। और इस्लाम अपने मानने वालों को इस बात की तालीम देता है कि वो कानून को हमेशा बालादस्ती दें और कानून की सरपरस्ती में रहते हुए वो इस्लाम पर चलें, और हर किस्म की जो फसाद और इस तरह से दसीसाकारी हैं वो उनसे दूर रहने की जो है कोशिश करें। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है, ये सारी बातें हम जानते हैं और ये सारी बातें हमारे नॉलेज में भी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज समाज में, मुआशरे में ये चीज़ देखने में आती है कि हमने कहा तो ज़रूर कि इस्लाम इस बात की तालीम देता है, लेकिन मुसलमान में कुछ नादान ऐसे हैं जो इशाआ प्रोपेगंडा करते हैं, हुकूमतों को बदनाम करने के लिए, अफराद को बदनाम करने के लिए, ख़ास तंजीमों को बदनाम करने के लिए। अक़ीदा व मज़हब की बुनियाद पर नहीं, मसलक की बुनियाद पर आज नफ़रतें हो रही हैं। आज सबसे ज़्यादा इस दौर में मुसलमानों का खून मुसलमानों के हाथों आज आलमी सतह पर बहाया जा रहा है। आज दूसरे हमारे खून को कम और ख़ुद हम बाहम दस्त बगरेबा। वजह क्या है? वजह इस्लाम की तालीमात का ना होना है। हम गरोह बंदियों में बटे हुए हैं, हम तशद्दुद के शिकार हैं और हम जानते ही नहीं कि इस्लाम का दामन रहमत कितना वसी है, अमन व अमान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और हमें इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी है, इस्लाम की सही तालीमात क्या हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार को किस तरह अबू बकर ने अपनाया था, किस तरह उमर ने अपनाया था, किस तरह उस्मान ने अपनाया था, किस तरह अली ने अपनाया था, दौरे उमवी में, दौरे फारूकी में, अहद अब्बासी में, और बाद के अदवार में नहीं, हत्ता कि बिरादरान वतन ने हमारे हज़ार साल की हुकूमतों को देखा है। हमने, हमारे अजदाद ने हमेशा मजहबी आज़ादी की तालीम दी है और उस पर उन्होंने अमल किया है। अगर कहीं किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका ज़िम्मेदार मेरे भाई और दोस्तों इस्लाम नहीं है, मुसलमान कौम नहीं है, वो शख्स होगा। तारीख़ के हर दौर में मुसलमानों ने यह साबित किया है कि वो अमन पसंद कौम है, वो अमन के साथ जीना जानती है। वो बड़े बड़े मसाइल आ जाएं उसके सामने, बड़े बड़े फैसले आ जाएं उसके सामने, लेकिन अमन व अमान की बहाली, कानून की बालादस्ती को वो हर हाल में रखते हैं। और दुनिया ने ये देखा, हम उसी चीज़ की तालीम देते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सही माने में हमको इस्लाम को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम का जो दामन रहमत है उसको हम समझें, इस्लाम ने जो अमन व अमान की दावत दी है उसको हम जानें और उसको हम अपनाएं। अल्लाह से दुआ कि परवरदिगार आलम हमें हर किस्म की फितनों व फसाद से, दहशतगर्दी से और हर किस्म की मुजरमाना हरकतों से और दसीसाकारियों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।